نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارقیہ روحانی ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف طارقی آج ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی جامع اور بڑا ہی پر اثر عمل لے کر، جو اس وقت کی بڑی سخت ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ جادو ایک بہت ہی سخت اور تکلیف دہ حقیقت ہے اس وقت کی۔ آج ساری دنیا میں لوگ بد اثرات، خبیث جنات اور جادو کی ستمکاریوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ جس کو دیکھو، جب جہاں، جس کے اوپر جہاں سے جیسے بھی بندش، جادو، جنات، خبیث ارواح تمام کام کروا دیتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ایسی سخت حقیقت ہے کہ بھری ہوئی کہنا چاہیے کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، بھرے پھولے گھر ویران و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جادو کرنے والا ساحر ایمان سے خارج ہے۔ تو یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، جادو ایک ایسی چیز ہے بہت تکلیف دہ ہے اور بہت پریشانیوں میں ڈال دینے والی ہے، زندگیوں کو ویران کر دیتی ہے۔ اچھا، جو جادو کے معاملات ہیں، بعض اوقات یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انسان ہی جادو کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان جادو کرتے ہیں، یعنی کوئی کسی سے حسد جلن میں، کسی کی کوئی خوشی دیکھ کے، کوئی کسی اور وجہ سے کسی کے پاس گیا اور جادوگر سے اس نے اس کے خلاف جادو کرایا۔ لیکن انسانوں کے علاوہ جناتوں میں بھی ایسی اقسام ہے جو باقاعدہ جادوگر ہوتے ہیں اور جادو کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے انسانوں میں قبیلے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے ادر کاسٹ ہوتی ہیں، اسی طرح سے جناتوں میں بھی ہوتی ہیں، الگ الگ مذہب کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو جو جس مذہب کا سے تعلق رکھنے والا ہوگا وہ اسی طرح کے جادو اور اسی طرح کی جو کہنا چاہیے جو کارگزاریاں ہوتی ہیں ان کے مذہب کے لحاظ سے وہ اس طرح کے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور باقاعدہ جادو کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات صرف جنات ہی انسان پہ کہیں اگر ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ اس طرح کے جادو کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں پہ جادو کر لیتے ہیں۔ اور اگر لوگ حقیقتاً اس چیز کو نہ سمجھ پائیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں مجھ پہ فلاں نے کر دیا۔ تو جادو جادوئی ہوتا ہے، بے شک اس کی اصل زیادہ دیر تک نہیں ہوتی، لیکن بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جو اس کی زد میں آ جاتا ہے، جو اس میں گھر جاتا ہے، سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ جب انسان کس جادو میں گھر جاتا ہے کسی بھی طرح سے، وہ روزی روزگار سے ہو، صحت سے ہو، آپسی فیملی کے معاملات ہوں، کوئی اور بندش کے تحت ہو، کوئی اور بیماری ڈالی گئی ہو، کچھ کل ملا کے جادو کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس کو صحیح معالج نہیں ملتا، یعنی کوئی علاج کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ جادو کی ایک بہت خاص نقطہ ہے، یعنی جادو ہر حالت میں اس کو ایسے شخص تک یا ایسی جگہ تک یا ایسی چیز تک نہیں پہنچنے دیتا جہاں سے مکمل اس کے لیے آسانی کا معاملہ بنے۔ یہ بھی ایک کام ہوتا ہے اس میں۔ اب لوگ کیا ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، بدعقیدہ تک ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ میں نے بذات خود ایسے لوگ دیکھے اور آج تک دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی دیکھے جو باقاعدہ اپنے ہی عقیدوں سے بدظن ہو جاتے ہیں، ان کے طریقے بدل جاتے ہیں، نعوذ باللہ وہ الٹے سیدھے کلمات کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اور پھر یہ چیزیں اتنا روکتی ہیں کہ وہ صحیح جگہ نہ پہنچ سکے۔ پھر سونے پہ سہاگا والی بات یہ ہے کہ پھر نورانی لباسوں میں بھی بڑے بڑے جادوگری بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو وہ خود اصل میں کچھ ڈھنگ سے جانتے، پھر باقی میں رہ گئے علاج کرنے کو، پھر وہی جادوگر تو وہ خود موقع دیکھتے ہیں کہ چلو بکرا آ گیا، اب اس کو کہاں سے جھوٹ بول بول کے پھنسانا ہے۔ حقیقت میں وہ بھی محنت نہیں کرتے، کیونکہ یہ سب کام محنت، پابندی، تقوی داری، یہ سب چیزیں مانگتے ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جس کو لوگ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور پھر اگر آپ سامنے ان سے کہیں تو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایسے معاملات ہیں۔
اور پھر وہ کہتے ہیں ارے صاحب یہ کچھ نہیں ہوتا، حقیقتاً وہ خود بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی مولانا کے پاس جا رہا ہوتا ہے چوری چھپے، کوئی کسی بابا کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی عالم، کوئی کسی تانترک کے پاس، جس کا جیسا ذریعہ بنتا وہاں پہنچتا ہے۔ اور بذات اگر سامنے کوئی اس چیز کو وضاحت کرے تو وہ بولتا ارے صاحب کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، میں تو یہ نہیں مانتا، میں تو یہ نہیں کرتا۔ حقیقتاً وہی لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں چوری چھپے، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور جو لوگ اس کی زدوں میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح راستہ عطا فرمائے، اس تکلیف دہ چیز سے ان کی حفاظت عطا فرمائے۔ آج میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی جامع اور بڑا ہی پر اثر عمل ہے، اور آپ لوگ اس کی تاثیر دیکھنے کے لیے صرف اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں، ایک بار اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پہ بھی پڑھ لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس شدت کا عمل ہے اور خصوصی طور پہ کس مقصد کے لیے ہے۔ آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کا عمل۔ یہ جو آپ کی اسکرین پہ آیت نمبر 81 آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ اس کو پڑھیے اور اس کے ترجمے پہ غور کیجیے۔ غور کرنے کے بعد اگر پڑھ سکے کوئی تو تفسیر بھی پڑھیے اس کے متعلق، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہے کیا۔ یہ اتنی جامع آیت ہے، اتنی جامع آیت ہے بالخصوص سحر کے لیے، کیسا بھی سحر ہو، جناتوں کی طرف سے کیا گیا ہو، کوئی اور ارواحوں کی طرف سے ہو، کوئی جادوگر کی طرف سے ہو، یہ اس طرح کی قوت رکھتا ہے کہ اگر عامل پڑھنے والا، میں عامل کی بات نہیں کر رہا، ایک عام انسان اگر اجازت لے کے اور اس کی ترتیب سے اس کی مداومت رکھے تو عامل تک کے، یعنی جو جادوگر ہوتا ہے، جو اس پہ جادو کر رہا ہے یا جو کروا رہا ہے، اس کے عمل تب کو خراب کر دیتا ہے، اس کی بھی حالت بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، وہ جو جادوگر کر رہا ہوتا ہے وہ چاہے انسانوں میں ہو یا جناتوں میں ہو، وہ یوں سمجھ لیں، وہ یہ سوچتا ہے میں کہاں پھنس گیا، میں کس کے ہاتھوں میں آ گیا، وہ اپنی جان بچانے کی فکر کرنے لگتا ہے۔ اگر پڑھنے والا اس کی پابندی رکھے اور بطور اس کے تمام لوازمات کے ساتھ میں اس کو کرے تو یہ عمل اس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی بھی طرح کے جادو کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو کسی بھی جمعرات کی شب، یعنی جمعہ کا دن اور جمعرات کی رات جو آتی ہے جمعہ کے دن سے پہلے، اس شب میں اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 مرتبہ درود ابراہیمی اس کے آگے پیچھے پڑھنا ہے، اور آپ کو پاک صاف ہو کے باوضو قبلہ رخ ہو کے معطر ہو جائیں، 2 اگربتی بھی جلا لیں یا لوبان جلا لیں، جو خوشبو ہے اس کو اچھی طرح اہتمام سے جلائیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام معاملات حاجات کا ذکر کریں، اور پھر خلوص کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاس تھوڑا سا کڑوا تیل رکھ لیں، سرسوں کا تیل ایک بوتل میں، ایک پانی کی بوتل رکھیں اور تھوڑی اگربتیاں رکھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اس سب پہ دم بھی کر لیں، اور دم کرنے کے بعد پھر جب پڑھ لیں تو خلوص کے ساتھ رب بارِ تعالیٰ کے حضور سجدے کی حالت میں جا کے دعا کرنی ہے، اور اپنے تمام طرح کے جادو کے دور اور ہونے کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ایسی شروع ہوں گی، اور اس ترکیب سے وہ شخص 4 جمعراتیں جو آئیں گی، یعنی جمعہ کی جو شب ہوگی، اس طرح سے کر لے۔ یہ تو جمعرات کا ہو گیا۔ اب جمعرات کے بعد جو جمعہ، سنیچر، اتوار، اس طرح کے جو دن آئیں گے اس میں 70 مرتبہ کی پابندی رکھے پڑھنے کی، تو انشاءاللہ یہ 28 دن جیسے ہی گزریں گے وہ خود دیکھے گا کیسا بھی سحر ہو انشاءاللہ وہ ٹوٹے گا، وہ ختم ہوگا، اس کے تمام معاملات میں آسانی ہوگی، اس کی خود کے جسم کے اوپر اگر معاملات ہیں بیماری کی شکل میں وہ سب کچھ ختم ہوگا۔ تو جمعرات و جمعہ کی شب میں اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور باقی کے دن میں 70 مرتبہ پڑھنے کی پابندی رکھنی ہے، اور پھر جمعرات کی شب آئے گی پھر اسی طرح پڑھیں، اس طرح 4 جمعرات مکمل کریں، ہر جمعرات کو وہی تیل اور وہ پانی ملائیں، پانی پیتے رہیں، اور اس کے علاوہ اگربتی کو گھر میں یا دکان جہاں جو بھی آپ کا معاملہ آفس ہے وہاں جلائیں، اور تیل کو تھوڑا تھوڑا سا تلوے میں، ہاتھوں میں، پیر کے تلووں میں، کان کے پیچھے 2-3 ڈراپ اس شکل میں روز رات کو لگائیں، 2-3 ڈراپ سر میں، انشاءاللہ کیسا بھی سحر ہوگا ٹوٹ جائے گا، اس کی زندگیوں میں وہ باہر آئے گی، اور کرنے والا کوئی بھی ہو وہ اپنے انجام کو خود دیکھ لے گا، وہ خود وہاں پہنچ جائے گا۔ اتنا سریع الاثر یہ عمل ہے، لیکن اس کو کرنا اسی اہتمام، اسی یقین اور اس پختگی کے ساتھ ہے
یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل دماغ کہیں ہو، یقین ہو یا نہ ہو کہ ارے صاحب فلاں صاحب نے بتایا ہے، فلاں پیر نے بتایا، پتہ نہیں کیا ہے، ہم نے تو بہت کچھ کر لیا. نہیں، جس شخص کا عقیدہ اور نیت اس طرح ہوتی ہے وہ یقین جانے کہ وہ پارس پتھر بھی پاس ہو تو وہ سونا کبھی نہیں بن پاتا، کیونکہ اس نے اپنے بیچ میں ایک تہ لگائی ہوئی ہوتی ہے پردے کی. بالکل ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. یقین انسان کو بلندیوں تک لے کے جاتا ہے، یقین کی قوت ہی اس کو اس چیز عمل کی تاثیر دلاتی ہے، ورنہ وہ 85 عمل پڑھتا ہے اور کرتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا. تو جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فیض نصیب ہوگا. بڑا سریع الاثر ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اجازت لیے بنا نہ کریں. جو لینا چاہیں واٹس ایپ میسج کریں. وآخر دعوانا